کل ہم نے سیکیورٹی ذرائع اور ایک بہت اہم ملاقات کے کچھ احوال آپ کے آگے رکھے. آج انشاءاللہ اس پہ تھوڑی اور تفصیلی کچھ غور و خوض کرتے ہیں اور میں نے ایک فارم میں ایک پورے ایک سسٹمیٹک طریقے سے کہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا کیا گفتگو ہوئی اور نہ صرف سیکیورٹی معاملات بلکہ جو خارجہ امور سے منسلک جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح سے زیر غور آئے. فلسطین کے حوالے سے جو کہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان کے دل کے، ہر انسان کے دل کے قریب ترین جو ایک یہ مدعا ہے برسا برس سے، اس پہ بھی پاکستان کے عین امنگوں کے، پاکستانی عوام کے عین امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور کسی طرح کا نہ کوئی کمپرومائز ہوگا، نہ کسی طرح سے ان کے جو فلسطینی عوام ہیں ان کے رائٹس کو کسی طرح سے بھی نظر انداز کیا جائے گا، بلکہ جو فلسطینی عوام کہیں گے وہی سب سے معتبر بات ہوگی. پھر اس پہ ناظرین اس کے علاوہ جو کل بھی ہم نے باتیں کی تھی اس پہ تو خیر ہم نے تفصیلی پروگرام میں بھی اپنی گفتگو کی، وہ دوبارہ وہی والی بات ہے کہ سیکیورٹی اعتبار سے جو فوجی آپریشن کے آڑے آنے والی سیاسی آوازیں ہیں ان کے اوپر بھی خاصی ایک آبزرویشن کا اظہار کیا گیا. پھر بھارت سے آنے والی دھمکیوں پہ اور گیدڑ بھپکیوں پہ بھی کھل کر بات کی گئی اور بتایا گیا کہ کس طرح سے جو پہلے جو شوق جو پورے کروائے تھے بھارت نے اپنی ہزیمت کروا کے دنیا بھر کے آگے، وہی شوق بھارت چاہے تو دوبارہ بھی پورے کروا لے. ان کی دھمکیوں کا ایسے بہتر اور کوئی جواب ظاہر نہیں ہو سکتا تھا. اور جو یہ ہائیبرڈ نظام کی بازگشت ہے جس کے اوپر وزیر دفاع صاحب کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں اور بیان دے چکے ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام رائج ہے، اس ایک ریپیٹیٹو بات کے اوپر بھی ایک طرح سے ظاہر ہے پوچھا گیا اور اس کا جواب یہ موصول ہوا سیکیورٹی ذرائع سے کہ ایگزیکٹلی کیا نظام رائج ہے ملک میں ایز وی اسپیک. دیکھتے چلیے گا یہ ساری چیز آپ اس سسٹمیٹک فارم میں اور ان نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سیکیورٹی ذرائع سے ملاقات اور ان کے احوال اور اہم ترین بیانات. موجودہ پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت وہ لوگ نہیں جو بند کمروں میں فیصلے کریں. ہر وہ فیصلہ جو کشمیر یا فلسطین سے متعلق ہو وہ پاکستانی عوام کے امنگوں کے مطابق ہی ہوگا. سیکیورٹی ذرائع نے یہ بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ ایک افرم کروایا ہے. 20 نکاتی ایجنڈے میں ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ کیا فلسطینی عوام اتنے سالوں کے ظلم و بربریت کے بعد اس فیصلے کے لیے یا کسی بھی حل کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. جو وہ کہیں گے وہ ہمارے لیے معتبر ہوگا اور وہی آخری بات ہوگی. یہ بھی بڑا اہم بیان ہے سیکیورٹی ذرائع. ہم نے سرکاری سطح پر ہمیشہ لفظ نسل کشی کا استعمال کیا ہے جو فلسطین کے اندر ہو رہی ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت فلسطین کے موضوع پر کتنی جذباتی ہے. سیکیورٹی ذرائع. بھارتی فوج میں ہندوتوائزیشن کا خطرناک رجحان جاری ہے جو ہمارے لیے پریشان کن ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ پوری دنیا کے لیے یہ پریشان کن ہے. ہم خوشی سے دوبارہ بھارت کو آزمانے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ آزمائیں تو ہم خوشی سے ان کا مقابلہ کریں گے. سیکیورٹی ذرائع. بھارتی آرمی چیف از اے مین ود نو سیلف رسپیکٹ. ایگزیکٹ یہ بات تھی. وہ شخص ہیں جس کی اپنی کوئی عزت نفس نہیں ہے اور بھارت اس قدر بے شرم ملک بن چکا ہے کہ اس نے مارکہ حق میں اپنے اوپر ہی حملہ کروا لیا جب پاکستان نے جوابی کارروائی شروع بھی نہیں کی تھی. مطلب اس قدر بھارت کی ڈسپریشن تھی کہ بھارت جوابی حملہ نہ کرے. دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں 15 ستمبر تک ان کے کچھ اعداد و شمار یہ تھے اس سال کے مطابق کہ 1422 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے اور پچھلے سال 1018 دہشت گرد مارے گئے. اور یہ جو اس سے پہلے والے سال تھے ان کے مقابلے میں ایک ایکسپونینشل اضافہ ہے جو کہ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد میں نظر آیا ہے. زیادہ تر یعنی کہ اس سے یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ ملک بھر میں انٹیلیجنس بیسڈ سیکیورٹی آپریشنز جاری ہیں. زیادہ تر جو دہشت گرد ہیں افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں اور انہیں بھارت کی پشت پناہی یا اسپانسرشپ حاصل ہے. اس کے باوجود بھی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی حامی ہے. سیکیورٹی ذرائع. اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات تھی کہ ایران سے غیر قانونی اسمگل شدہ تیل اور دیگر اشیاء سے جو حاصل کردہ رقم ہوتی ہے وہ دہشت گردوں کی معاونت کے لیے یا جسے کہتے ہیں ٹیرر فنڈنگ یا ٹیرر فائنینسنگ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگینسٹ پاکستان. ہائیبرڈ کے حوالے سے بڑا ضروری بیان تھا ناظرین. ہائیبرڈ جیسا کوئی نظام ملک میں موجود نہیں ہے. ہم وزیر دفاع کی اس بات سے مکمل اختلاف یہ ہے کہ وہی نظام رائج ہے ملک میں جو آئین پاکستان میں درج ہے. سیکیورٹی ذرائع. پختونخوا حکومت کو گورننس کے بارے میں بھی تجویز درکار ہیں. پختونخوا کی عوام نے آپ کو کوہستان سکینڈل جیسے کاموں کے لیے مینڈیٹ نہیں دیا تھا اور ایمل ولی صاحب بھی جو ان کا جو ایک بڑا سخت بیان تھا اس کا بھی جواب دیتے ہوئے یہ بات تھی کہ ایمل ولی ایک جھوٹا فرد ہے جو فوج کے خلاف عوام کو اکسا رہا ہے. سیکیورٹی ذرائع. فوج اس وقت تمام احکامات وزیر اعظم کے ہی مانتی ہے. سیکیورٹی معاملات اور مارکہ حق میں بھی جو بھی فیصلے ہوئے وہ وزیر اعظم کے تھے. جو کچھ وزیر اعظم کہتے ہیں وہی اس ملک میں
ہوتا ہے اور یہ بات کہی گئی کہ ہم صرف ایک تجاویز اپنی دیتے ہیں بٹ the end decision is always that of the prime minister. یہ بھی بات as quoted by the security sources. بہرحال اس تمام معاملے پہ ناظرین رخ کرتے ہیں اور جو ظاہر ہے اس کے کچھ پرسپیکٹیوز بھی حاصل کرتے ہیں. گورننس کے بارے میں بھی بار بار یہ بات تھی جو کہ کوٹڈ ہے فرام دا آرمی چیف ہمسیلف کہ فیلڈ مارشل بھی یہ کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ جو گورننس کے گیپس ہیں وہ فوجی جوان اپنے خون سے ان گیپس کو گورننس کے بھر رہے ہیں. تو گورننس بہتر ہونا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی اسی بات کا اصل اصرار رہا. اور یہ جو اصرار ہے کیا یہ جو موجودہ حالات ہے جو اس وقت بالخصوص جو دو اتحادیوں کے درمیان بن گئے ہیں کیا یہ اصرار ان حالات سے پورا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ جو ایک یہ گیپ ہے کیا ان طرح کی جواب والے کاموں سے پورا ہو رہا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا پروب کرنے کی کوشش کریں گے.